ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ ترتیل سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ترتیل کے بارے میں ہم نے سٹارٹ میں بھی بات کی تھی، اور ترتیل میں ہم نے دیکھا تھا کہ قرآنی حروف کو، قرآنی الفاظ کو، آیات کو جس قدر بھی ہم نکھار کے خوبصورت طریقے سے عمدہ انداز میں ہم پڑھتے ہیں اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ ترتیل کے اندر آپ تھوڑی سی یہ بات نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں ترتیل کہتے ہیں جو دانتوں کی سفیدی ہوتی ہے، جیسے خوبصورت دانت، سفید دانت، اور بالکل ایک ترتیب میں ہوتے ہیں، اس کو بھی عربی میں ترتیل کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جس طرح سے سفید اور ترتیب سے دانت دوسروں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں یا دوسروں کی اٹینشن لینے کے لیے وہ ایک ذریعہ بن جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جو ترتیل ہوتی ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جب اس کو عمدہ طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے، تو وہ دوسروں کے دلوں پر نقش ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کی توجہ کا باعث بن جاتی ہے۔ اب ترتیل کے اندر تھوڑی سی ہم آگے بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ اب ترتیل کرنا شروع ہوئے ہیں کل سے، اس میں ایک چیز بات میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ترتیل ایسے انداز کو بھی کہتے ہیں جس میں انتہائی ٹھہراؤ ہو، انتہائی اطمینان ہو، اس میں جلد بازی نہ ہو۔ جلد بازی جو ہے تلاوت کرتے ہوئے جلدی جلدی حروف کو ادا کرنا، جلدی جلدی الفاظ کو ادا کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے، جو تلاوت کی ایک سیٹسفیکشن ہے، تلاوت کا ایک لیول ہے، وہ اس سے مجروح ہوتا ہے۔ تو ہمیں تلاوت کرتے ہوئے کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ انتہائی ٹھہراؤ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ دوسری چیز، ترتیل کے اندر ایک چیز اور خیال رکھی جاتی ہے ترنم کا۔ ترنم مین کہ تلاوت کرتے ہوئے قرآن پاک کے الفاظ، آیات اس ردم سے ادا ہو کہ اگر اس کا سٹارٹ ہم نے کیا ہے، ہم نے سٹارٹ کیا ہے تلاوت کا، تو اس کا سٹارٹ اینڈ لاسٹ اینڈ مڈ، اس میں مکمل ایک کنیکٹیویٹی ہو ردم کی، آواز کی، لہجے کی، اپ اینڈ ڈاؤن کی۔ اب اس طرح کی جو ردم ہے، اس طرح کا جو ردم ہے، جب وہ ہم مینٹین رکھتے ہیں تو وہ بھی ایک ترتیل کے زمرے میں آتا ہے۔ اب تیسری چیز ہے کہ اگر ترتیل جو ہے وہ ایسی ایک عمدہ تلاوت ہے جس میں ہر حرف جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، ہر حرف کو واضح کیا جاتا ہے۔ اینڈ فورتھ ون از کہ تلاوت کرتے ہوئے صرف آواز، صرف تلفظ یا ادائیگی یا ترنم، صرف اس پر فوکس نہیں رکھنا، بلکہ تلاوت کرتے ہوئے جو معنی ہے ان پر غور و فکر کرنا بھی ترتیل کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ یعنی تلاوت ایسا ایک آسپیکٹ ہے کہ جس میں آپ کو مکمل طور پہ آواز، اس کا غور و فکر، اس کی ادائیگی، ان سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو بادشاہوں کی کلام ہوتی ہے وہ کلام کی بھی بادشاہ ہوتی ہے۔ اب یہ جو
کلام ہے قرآن پاک کا، تو دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی بھی تصنیفات ہیں، ان سب کی جو ملکہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کتاب ہے۔ تو بادشاہوں کے بادشاہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ تو بادشاہ کے سامنے آپ امیجن کریں کہ کوئی اپنی بات کرنے لگے تو کیا وہ جلدی جلدی اور غیر سنجیدگی اور غیر اطمینان سے بات کرتا ہے؟ اس کے بات کرنے کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ اس میں انتہائی ٹھہراؤ ہوتا ہے، تسکینت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن پاک جو ہے اس میں بھی کیا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ ہمارا کیا ضروری ہے کہ اطمینان ہو اور جلد بازی سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ چلیں، چونکہ ابھی ہم تلاوت جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں، تو تلاوت کا آغاز ہے، تو ہم ابھی کیا پڑھیں گے نازش؟ پہلے استعاذہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، بسملہ جو ہے وہ کیا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم تو سورت کے درمیان سے پڑھنے لگے ہیں۔ جی نہیں، ادھر صرف استعاذہ سے بھی شروع کر سکتے۔ ٹھیک ہے، استعاذہ، ٹھیک ہے، استعاذہ سے ہم سٹارٹ لیں گے، اور جو درمیان میں بسملہ جو ہے وہ پڑھ بھی لیں تو اٹس اوکے، اگر نہیں بھی پڑھتے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں آیت نمبر دیکھتے ہیں ہم یہاں سے، صراط الذین سے۔ پہلے ہم دو الفاظ دیکھیں گے، پھر ہم آیت کو پورا مکمل کریں گے۔ صراط الذین، صراط الذین، جی اس میں صراط اس میں لام کو کیسے پڑھیں گے؟ لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ تو ہیوی لیٹر ہے، نہیں لام کو باریک پڑھیں گے، تو ہیوی ہے نا۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ جی جی، تو یاد رکھیں کہ تمام جو قرآن پاک پر لام ہے وہ باریکی ہوتے ہیں، صرف اللہ کا نام یعنی کہ اسم جلالہ وہاں پر رول آتا ہے کہ وہ زبر یا پیش کی صورت میں ہیوی ہے اور زیر کی صورت میں باریک ہے، ادروائز ہر لام جو ہے وہ باریک ہے۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی، صراط الذین، صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم۔ شاباش، جیسے کل بھی بات کی تھی، جو عین ہے اس کو آپ نے میڈل پارٹ سے ادا کرنا ہے، گلے کے درمیان سے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ آپ ایسے اس لیٹر کو ادا کریں جس طرح سے آپ کوئی چیز آپ سکویز کر رہی ہیں، آپ اندر سکویز کر رہی ہیں گلے میں، ٹھیک ہے؟ تو اسی ٹپ سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ انعمت علیہم، یہ پارٹ کو جو ہے وہ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، شاباش۔ غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم۔ غیر اس میں ہیوی ہے، غا کی آواز آئے گی، اس کے بعد غی، یہ جو یہ آواز آتی ہے یہ باریک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور رل، یہ را نیچے زیر ہے تو یہ باریک ہے، اور رل لام باریک ہے کیونکہ لام کبھی بھی موٹا نہیں ہوتا سوائے اس میں جلالہ یعنی اللہ کے نام کے علاوہ۔ اور مغضوبی، اب اس میں مغضوبی نہیں پڑھنا، غین کو نہیں ہلانا ہم نے، ٹھیک ہے؟ باقی اسٹوڈنٹس بھی اس چیز کی طرف کیئرفل رہیں گے
کیونکہ اگر نازش باجی کی یہ مسٹیک نہیں ہو رہی تو میں اوورال بتا رہی ہوں کہ اس میں یہ مسٹیک آ جاتی ہے، تو باقی لوگ بھی اس میں کیئرفل رہیں. غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. شاباش. اس میں غود یہ ہیوی لیٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. اس کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں. وَلَا الضَّالِّينَ. ولا الضالین. اس مد کو آپ نے 3 الف جتنا لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے. 3 الف جتنا اس کو لمبا کرنے کے بعد جب آپ نے لام ادا کرنا ہے تو مد اور لام میں تھوڑا سا پاز آتا ہے، ٹھیک ہے. فوراً سے ہم اس کو گیپ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تھوڑا سا پاز آئے گا، ٹھیک ہے. وَلَا الضَّالِّينَ. پھر سے پڑھیں. ولا الضالین. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. پہلے مائک میوٹ کر لیں. ابھی تطبیق میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، کیونکہ یہ سٹارٹ ہے تو تطبیق میں خود بتا رہی ہوں ابھی آپ کو. فردر پھر آپ خود اس کو سمجھیں گے، خود بخود آپ اس کو کیری کریں گے. تو ابھی جو ہم نے پڑھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، نیکسٹ ہم نے پڑھا تھا صراط الذین. آپ نے کیسے بتانا ہے، اس کی تطبیق کیسے کرنی ہے؟ آپ بتائیں گے کہ صاد ہیوی لیٹر ہے، لہٰذا یہاں پر ہم ہیوی پڑھیں گے. چونکہ صاد کے نیچے زیر ہے تو صاد جو ہے وہ اس قدر موٹا نہیں ہوگا، اس کی موٹائی میں تھوڑی کمی ہوگی کیونکہ اس کی زیر ہے. ادروائز وہ لیٹر ہیوی ہے تو ہیوی ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس کی عربی میں کہتے ہیں تفخیم، ٹھیک ہے. موٹی آواز کو کہتے ہیں تفخیم، تفخ یا میم، تفخیم. تو تفخیم میں تھوڑی کمی آتی ہے کیونکہ نیچے زیر ہے، لیکن یہ ہیوی لیٹر ہے. را کے اوپر زبر ہے تو را ہیوی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ را کے اوپر جب زبر ہے تو ساتھ میں الف اس کے موافق ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، الف لمبا ہو رہا ہے، صرا، ٹھیک ہے. آگے ہے پا جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے. اب آگے جب ہم جوائن کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے الف کا بھی پتہ ہے، حمزۃ الاصل کا بھی پتہ ہے، اور حمزۃ الوصل کا بھی پتہ ہے. تو آپ یہاں پہ بتائیں گے کہ الذین کے صراط الذین کے جوائننگ میں درمیان میں کیا ہے؟ حمزۃ الوصل. پھر آپ بتائیں گے صراط الذین، اس لام کو باریک پڑھنا ہے چونکہ تمام لام باریک ہے سوائے اسم جلالہ. اسم جلالہ میں کہہ رہی ہوں اللہ کے نام کو، ٹھیک ہے. اسم جلالہ اللہ کے نام کو کہتے ہیں سوائے اسم جلالہ، اور اسم جلالہ بھی ہوتا ہے صرف زبر اور پیش کی صورت میں ہیوی. صراط الذین، زین، کل چونکہ میں نے بتایا تھا اعوذ میں کہ زال اٹس سافٹ لیٹر، نرم ہے، زینہ نہیں پڑھنا، سنتے نا، زی نہیں ہے. زبان کی جو نوک ہے وہ سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں پہ رکھے تو پھر یہ انشاءاللہ باریک ہو جاتا ہے. جب ہم مخارج ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک حرف کا آرٹیکولیشن پوائنٹ بتایا جائے گا. ابھی چونکہ ہلکا سا ٹچ دے رہی ہوں، بس آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے جائیں. صراط الذین، تو یہاں پہ کیا ہے؟ زال کے نیچے زیر ہے، اور زیر کے ساتھ اس کا موافق لیٹر کون سا ہے؟ یا. تو یہاں پہ یائے مدہ ہو رہا ہے. انعمت، عمت، عین. اور جو انعمت میں حمزہ ہے وہ کیا ہے؟ حمزۃ الاصل، ٹھیک ہے. انعمت علیہم. آگے ہے غا جو ہے غین ہیوی لیٹر ہے، غی یہ باریک آئے گی آواز، یہ نہیں پڑھنا غیر. ہم چونکہ اردو زبان میں یہ لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے تو اس میں ہم اس کو ویسے بولتے ہیں جیسے یہ غیر ہے، ہم اس کو غیر نہیں بولتے.
کیونکہ اردو میں اور عربی میں آپ کو پتہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ اس میں حرکات نہیں ہوتی اردو میں، اور عربی زبان میں حرکات ہوتی ہیں، علامات ہوتی ہیں، تو اس کی ادائیگی اس وجہ سے پراپر کرنی پڑتی ہے۔ تو اردو میں ہم بولتے ہیں غیر، لیکن عربی زبان میں اس کی ادائیگی ہے غیر، ٹھیک ہے، غیر، اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ نیکسٹ ہے غیرل، یہ را کے نیچے زیر ہے تو یہ را باریک ہے، غیرل۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ حمزۃ الوصل، چونکہ آپ غیر اور المغضوبی کو جوائن کر رہے ہیں، درمیان میں حمزۃ الوصل ہے جو پڑھا نہیں چاہ رہا، جو لکھا ہوا ہے غیر اب یہ دیکھیں اس کو مغ ایسے نہیں پڑھنا، وہ ایک جھٹکے کا انداز ہوتا ہے اینڈ اٹس رانگ۔ تو غیر المغضوبی، آواز مخرج کے اندر ایسے آپ نے جیسے کہتے ہیں نا کہ اسٹرانگلی کیپچر کر لینی ہے، آپ اس کو پڑھ بھی رہے ہیں لیکن آپ اس کو ہلنے بھی نہیں دے رہے۔ غیر المغضوبی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں مغضوبی، یہاں پہ کیا ہے کہ واو مدہ ہے، کیونکہ غوط کے اوپر ضمہ ہے اور آگے اس کے موافق جو ہے وہ واو ہے۔ آگے علیہم ولضا، اب دیکھیں ولا میں الف ہے اور اس سے پہلے زبر بھی ہے، فتحہ بھی ہے، لیکن یہاں پہ آگے شد آ جاتی ہے تو ہم جوائننگ کرتے ہیں، اس لیے الف مدہ نہیں کرتے تو ہم کہیں گے بھی نہیں۔ جب ہمارے پڑھنے میں نہیں ہے تو ہم بتانے میں بھی نہیں بتائیں گے، تطبیق میں بھی نہیں بتائیں گے، یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے۔ ولضا، یہاں پہ ضاد کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ، آگے ہے الف مدہ، آگے ہے لین میں کیا ہے؟ لام کے نیچے ہے کسرہ، آگے ہے یا ساکن، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یائے مدہ۔ الحمدللہ اب میں اس آیت کو پڑھتی ہوں اور انشاءاللہ اس آیت کو میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ سن لیں، اس کے بعد ہم نیکسٹ انشاءاللہ سورۃ البقرہ پہ جائیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ البقرہ شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کے جیسے کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی اور پہلے بھی بات کی تھی کہ تجوید القرآن کرتے ہوئے جہاں پہ ہم آیات، الفاظ، حروف کی پروننسیشن جو ہے اس کو درست کرنا سیکھ رہے ہیں، ساتھ میں ہم چونکہ نان عرب ہیں تو ہم سورتوں کے نام بڑے خراب پڑھتے ہیں۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس سورت کے نام کو کہتے ہیں سورۃ بقرہ کہتے ہیں، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اچھے طریقے سے کہ اس کو آپ نے ادا کرنا ہے سورۃ البقرہ، جی اس کو ادا کیجئے۔ سورۃ البقرہ، جب بھی آپ نے تلاوت کرنی ہے، جب بھی آپ اس سورت کا نام کال کریں، آپ نے سورہ بقرہ نہیں کہنا۔ سب لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اس کو یہی کہنا ہے سورۃ البقرہ، تاکہ جب ہماری زبان اس طرح کی ادائیگی کی عادی بن جائے گی تو ہم پھر اس کے نام کو درست کرنا سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے خود کو عادی بنانا ہے اور اس عادت کو چھوڑنا ہے جو غلط ہے، درست عادت کو اپنانا ہے۔ چلیں جی، سورۃ البقرہ الحمدللہ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ استعاذہ ہم سٹارٹ نہیں کریں گے، استعاذہ سے ہم سٹارٹ نہیں کریں گے، وہ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہم تو سورت شروع کرنے لگے ہیں، اور سورت درمیانے تلاوت یعنی تلاوت کے دوران جب سورت شروع ہوتی ہے تو جسٹ بسملہ پڑھا جاتا ہے، استعاذہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں۔ چلیں جی اب شروع کرتے ہیں ہم بسملہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویری گڈ، شاباش۔ چلیں جی، الف لام میم، الف لام میم۔ کہ میم کے اوپر جب بھی شد آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پر آپ نے ناک میں آواز ٹھہرانی ہے،
یعنی آپ نے پڑھنا ہے لام میم. لام پڑھنے کے بعد فوراً میم پہ نہیں آنا، بلکہ لام کی میم کو اگلی میم سے ملانے کے لیے آپ نے تھوڑا سا ناک میں آواز کو ٹھہرا لینا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دوبارہ پڑھیں اس کو دوبارہ پڑھیں. الف لام میم. ویری گڈ، شاباش. انشاءاللہ جب آپ مدود پڑھیں گے، مد کے بارے میں پڑھیں گے، تو آپ کو فردر پتہ چلے گا کہ ہم نے کس مد کو کتنا لمبا کرنا ہے. ابھی سمپل بتا دوں کہ اس مد کو آپ نے جسٹ 3 الف جتنا لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، لام کی مد کو بھی اور میم کی مد کو بھی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. اب سب نے نشان لگانا ہے فیہ پر، کہ ہم نے فیہ پہ سٹاپ کیا ہے. آپ سب نے بھی اس کا خیال رکھنا ہے خاص طور پہ کہ جہاں جہاں میں سٹاپ کروں گی آپ نے اس کے مطابق سٹاپ کرنا ہے. جب آپ نے لیسن سنانا ہے تو آپ نے بھی اسی جگہ پہ سٹاپ کرنا ہے جہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو سٹاپس ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. انشاءاللہ فردر آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا. ہدی للمتقین. ہدی للمتقین. ٹھیک ہے، شاباش. اب آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے ہدی لل، اس دونوں لام کو آپ موٹا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ قرآن میں جتنا بھی لام ہے سب باریک ہے سوائے اس میں جلالہ کے. تو آپ پڑھیں گے ہدی للمتقین. اب اس چیز کو کریکٹ کریں کہ ہدن لل نہیں پڑھنا. یہ چیز اگر کوئی کر رہا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ آپ میں سے، تو اس چیز کا خیال رکھے کہ اس میں دل کی آواز آتی ہے، دال اور لام، دل نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، اب اس کو اگین ریوائز کریں. ہدی للمتقین. ویری گڈ، شاباش. الذین یؤمنون بالغیب. شاباش. اب یہ دیکھیں کہ الذین یؤمنون، اس کو آپ نے یؤمنون نہیں پڑھنا. جو لوگ اگر باقی لوگ ہیں ان کے لیے کہ یؤمنون سختی سے آپ نے آواز دینی ہے. یؤمنون. آگے ہے بالغیب. میں نے یہاں پر کیا ہے سٹاپ، اور آپ نے فوکس کیا ہوگا کہ میں نے بالغیب یہ آواز دی ہے. میں نے باقی ساؤنڈ میں جیسے ایکو ہوتی ہے، آواز پلٹ کے آتی ہے، اسی طرح سے بالغیب. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ کہاں پر ہوتا ہے. ابھی کے لیے صرف اتنا یاد رکھیں کہ یہاں پر جب بھی آپ با پر سٹاپ کر رہے ہیں اور با کو ساکن کر رہے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ نے آواز دینی ہے ایکو کے ساتھ، بالغیب. ٹھیک ہے، اب آپ دوبارہ پڑھیں یہاں سے عائشہ الذین سے. الذین یؤمنون بالغیب. ویری گڈ، شاباش. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اور پیچھے جیسے ہم نے پڑھا نا صراط الذین، تو میں نے بتایا تھا کہ را کے اوپر جب بھی زبر آئے تو را ہیوی لیٹر ہے. جب باریک اس کے نیچے زیر آتی ہے یعنی کسرہ آتی ہے تو یہ باریک ہو جاتا ہے. تو آپ نے رزقنا نہیں پڑھنا. رزقنا یہ مجہول ساؤنڈ ہے، آپ نے پڑھنا ہے را. رزقناہم. رَزَقْنَاهُمْ. بارک اللہ فیک. جی کائنڈلی مائک میوٹ کر لیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا
اب آپ نے انزل، لام کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ ہے نا، تو فتحہ کے ساتھ الف نہیں ہے، اٹس مین کہ فتحہ کو آپ لمبا نہیں کر سکتے، تو اس لیے آپ یہاں پہ پڑھیں گے انزل الیک. اس کو ریوائز کریں. انزل الیک. کہ یہاں پر جو زا ہے اس کو آپ نے سختی سے پڑھنا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو زال ہے وہ نرمی سے پڑھا جانے والا حرف ہے اور جو زا ہے وہ سخت ہے. ٹھیک ہے، یہ اب آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ زال نرم اور زا سخت. تو آپ جب پڑھیں گے انزل زی، یہ جو یہ آواز ہوتی ہے نا یہ آنی چاہیے. ٹھیک ہے، بز والی آواز. ٹھیک ہے، چلیں جی ابھی آپ دوبارہ پڑھیں یہاں سے والذین سے، اور جو چیز میں نے بتائی ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے دوبارہ سے والذین سے. والذین یؤمنون بما انزل الیک. ویری گڈ. وما انزل من قبلک. وما انزل من قبلک. اب یہاں پہ میو یہ آواز ہے. ٹھیک ہے، ناک میں آواز کو چھپانا ہے اور زبان بالکل سیدھی رکھنی ہے، ٹچ نہیں کرنی. زبان کو پیچھے سے تھوڑا سا اٹھانا ہے چونکہ قاف ہیوی لیٹر ہے، تو ہم یہاں پر جو آواز چھپا رہے ہیں نا اس کو چھپاتے چھپاتے بھی موٹا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو نیکسٹ ہیوی لیٹر ہے اس کی ہیوینس جو ہے وہ اخفا، یعنی اخفا میں کہہ رہی ہوں تو جو آواز چھپانے میں ہے وہ اڈاپٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو پڑھیں گے میو. ایک ہوتی ہے میو ہونٹوں کو پھیلا کے، وہ نہیں آواز دینی، ہیوی دینی ہے. میو قبلک. پڑھیں اس کو. من قبلک. ٹھیک ہے، قبلک. قبلک. با کے اوپر جیسے ہم نے ایکو بنائی ہے پیچھے بالغیب، کہ جب بھی با کے اوپر جزم آتی ہے تو با کیا کرتا ہے؟ ایکو دیتا ہے. قب، یہ کیا ہے؟ قب، ایکو آ رہی ہے. اس کو قبلک نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ قبلک. قبلک. ویری گڈ. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وبالآخرة هم يوقنون. تجوید ایک ٹوٹل پریکٹس ہے جو آپ کی وربل پریکٹس ہے، آپ کی اورل پریکٹس ہے. آپ جتنی اس میں ریاضت کریں گے، جتنا آپ اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ اس کا جو فروٹ ہے وہ ابھی تبھی کھائیں گے جب آپ اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کتابوں کے اوپر تجوید کے رولز اور وہ بہت سارے لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں سکھائیں گے. قرآن پاک کی تلاوت یہ ہوتا ہے کہ ان رولز کو اپلائی کر کے خود ریاضت کرنا، خود پریکٹس کرنا اور میکسیمم پڑھنا، اور میکسیمم پڑھنا، تب جا کے ہم تلاوت کے قابل ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ تلاوت جو ہے، جو الحمدللہ جس کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے. ہم شاید اس کریڈٹ کو ابھی مکمل طور پہ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے ہمیں کتنا بڑا انعام دیا ہے، جس کو ہم گھر بیٹھ کے ریسیو کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم باہر بھی نہیں نکلے، جس کے لیے ہم نے سفر کے دھکے بھی نہیں کھائے، جس کے لیے ہم نے باہر کی کوئی بھی مشکل نہیں دیکھی. ہم گھر بیٹھ کے اس کریڈٹ کو لے رہے ہیں، اس گریٹیٹیوڈ کو لے رہے ہیں، اس رحمت کو لے رہے ہیں. تو اس رحمت کو لیتے ہوئے ہم نے اس چیز کے اس لحاظ سے خود کو باور کروانا ہے کہ اس کے لیے جو محنت ہے وہ ہم نے کرنی ہے. محنت کریں گے تو اللہ کا جو احسان ہم پر ہے اس کی احسان فراموشی نہیں ہوگی. احسان فراموشی ہوتی تب ہے جب انسان اس احسان کے بدلے میں احسان نہ کرے. تو احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں. تو اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک سیکھنے کی توفیق دی، اور آگے سے ہم اس احسان کا بدلہ احسان اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب ہم اس پر محنت کریں اور بھرپور محنت کریں اور کوشش کریں. اور دوسری یہ چیز ہے کہ اس کو شیئر کریں، چونکہ یہ ریکارڈڈ ہے تو آپ اس کی جو ویڈیوز ہیں آپ نیکسٹ فیملیز میں شیئر کر سکتے ہیں، فرینڈس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کہ ایٹ لیسٹ ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ تلقین ہو جائے کہ ہم گھر بیٹھ کے ایٹ لیسٹ
اس علم سے کچھ فیضیابی لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، جو ہمیں بالکل گھر بیٹھے ہمیں مل رہا ہے، جس کے لیے اگر ہم دیکھیں اپنے سلف و صالحین کی لائفز کو دیکھیں تو انہوں نے تو مہینوں کی مسافت، اور تب تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے، تب تو کوئی گاڑیوں کا سسٹم نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نیٹ ورک ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جس محنتوں کے ساتھ اس علم کو حاصل کیا اور اس کو ہم تک جو ہے یہ علم پہنچا ہوا ہے ان کی محنتوں کی وجہ سے. تو آج ہمارے پاس جو محنت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں، لوگوں کو انکریج کریں اور اپریشیٹ کریں، اور ان کو بتائیں کہ اس چیز کو ہم نے سیکھنا ہے. پاس ہو رہی ایک آپ نے تطبیق کرنی ہے اور ایک آپ نے تلاوت کرنی ہے. تطبیق اور تلاوت. ابھی چونکہ لیسن تھوڑا تھوڑا سٹارٹ کر رہے ہیں ہم، تو آپ ابھی پورا سنائیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اگر لیسن ہمارا بڑھ جاتا ہے تو پھر اس میں کیسے آپ نے سنانا ہے، کتنی آیات سنانی ہے، وہ پھر ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. تو ابھی آپ نے آیت پڑھنی ہے، اور آیت پڑھنے کے بعد اس میں آپ نے حرکات، علامات، ان کی ادائیگی، حروف کی جو کوالٹیز ہیں، خاصیت ہے، خصوصیات ہیں، وہ آپ نے مینشن کرنی ہے. جب انشاءاللہ بار 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 آپ مینشن کریں گے تو وہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو ازبر ہو جائیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.